السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی چیزیں بتانے والی ہوتی ہیں، کرنے والی ہوتی ہیں. سپریم کورٹ میں اشتہاری مہم پہ جو توہین عدالت درخواست دائر کی ہے، وہ بنیادی طور پر 2022 کا جو فیصلہ ہے وہ میں نے ہی لکھا تھا، اور میں 26 تاریخ سے دیکھیں جب آپ کورٹوں میں جاتے ہیں نا، یہ جلد بازی نہیں، صرف اشتہار لینا، نام لے دینا، اس طرح مسائل کیا بات ہے. چلیں وہ اس میں ڈسکس کریں گے. ولادیمیر زیلنسکی یوکرین والا مسئلہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے یہ اس طرح جس طرح کا یہ سٹائل لے کر جا رہے ہیں، کہیں یہ سٹائل پاکستان میں آ گیا یا پاکستان میں معاملات آ گیا تو کیا حالات بنیں گے. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب سے ملاقات دینے کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست کیا ہے، اور ایک جو بڑی اشفاق نے جو بڑی خطرناک لاہور سے رپورٹ دی ہے کہ اب آئینی بینچ 27ویں ترمیم کے مطابق بنے گا، اس ساروں پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے 27ویں ترمیم جو ہے آئینی بینچ کے حوالے سے اس کے کانٹیکس میں بات کر دوں. ابھی وہ رزلٹ مطلوبہ مل نہیں پا رہے، جو کہ جس طرح سے ون مین شو کے کانٹیکس میں یہ لے کے جانا چاہتی ہیں عدالتیں، اس طرح کی مرضی کی چاہیے. اور فیصلہ یہ ہو گیا کہ یعنی آئین پاکستان کو مولڈ ہی اس طرح سے کر دیا جائے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو وقت سے پہلے ادراک کرنا ہوگا اس بات کا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں دیا جائے گا، سارا کچھ لپیٹ لیا جائے گا، سمیٹ لیا جائے گا. آپ چیخیں مارتے رہ جائیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں والا کیس جو ہے وہ فیصلہ ہے، اس میں نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، اور اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ جو 13 ممبر آئینی بینچ بنایا ہے، ایسے نہیں بنائی، یہ لوگ ایسے نہیں ایڈ کیے. یعنی ہر جگہ کے اوپر کام، یعنی جو کوئی بھی تھنک ٹینک ہے یا انٹیلیجنشیا ہے حکومت وقت کی، وہ اپنا کام کر رہی ہے، وہ تیز سے کر رہی ہے، آہستہ کر رہی ہے، جس طرح بھی کر رہی ہے وہ اپنے معاملات کو لے کر چل رہی ہے. تو میں اسی لیے 27ویں آئینی ترمیم کو آخری کیل کہہ رہا ہوں کہ اس نظام میں ٹھوکنے کی تیاری ہے. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مارچ اور اپریل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بنے گا یا کیا نہیں ہوگا. اگر یہ ناکامی ہوئی تو 27ویں آئینی ترمیم 2025 میں ایکسپیکٹ کیجئے گا، عمل درآمد رکھیے گا. 3-4 بڑے اہم ایشوز کے اندر آئیں گے. ایک تو جو ملٹری کورٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، جو میری اطلاع ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ خارج بھی کر دیا تو آگے کیا کریں گے، وہ اس کا راستہ نکال رہے ہیں. دوسرا، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دینی. میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بڑی کوشش کے بعد وہ کیس لگا، 27 مارچ کے لیے چلا گیا. میں نے بڑی گزارش کی کہ اس کو رکھ لیا جائے پہلے، لیکن نہیں رکھا گیا. ایک تو یہ بھی ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنے والی. یہ اب سوچنا ہے کہ اگر آخری جنگ لڑنی ہے تو کس طرح لڑنی ہے، سڑکوں پہ آ کر لڑنی ہے یا صرف خالی اس طرح ہی باتیں کرنی ہے، یہ سوچنا پڑے گا. پھر الیکشن کا پروسیس فول پروف بنانے کے حوالے سے بھی آئینی ترامیم کچھ اور ہونی آ رہی ہیں، ایکسپیکٹڈ ہیں، وہ بھی ہوں گی. اور بنیادی حقوق کے حوالے سے سکٹ کے رہ جائیں گے، اور عدالتیں جو ہیں وہ بڑی محدود طرز کے اوپر کام کریں گی. ایسا شاید ڈکٹیٹر کے دور میں نہیں ہوگا جو شاید اب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت لوٹ مار میں لگی ہوئی ہے، وہ جو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر لے گی. اب آ جائیں اگلی خبر کی طرف. جو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، اور اس کے کانٹیکس میں توہین عدالت میں زیادہ توہین عدالت سپریم کورٹ کی مرضی ہے، کنٹیمپٹ، یعنی میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں ایسے نہیں آتا، ہم ایسے میدان میں نہیں آتے. ہم اس جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اشتہارات اگر دینے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے. سپریم کورٹ نہیں دے سکے گی، یہ بتا دوں. وہاں صرف اتنا ہی ہے کہ تصویر لگانے کے حوالے سے توہین عدالت کی کاروائی کوئی ہونی ہے یا نہیں ہونی. ہمارے دوست ہیں راجہ بشارت صاحب، انہوں نے کہ ٹھیک ہے فور دا ٹائمنگ، اور یہ فیصلہ سب سے پہلے میں نے ہی لی. پہلے تو فیصلہ ثاقب نثار صاحب کا چل رہا تھا، لیکن یہ والا فیصلہ جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب ہے، یہ میں نے نکالا تھا، میری ٹیم نے نکالا تھا، اور یہ ہم سامنے لے کر آئے تھے. اور میں اب تک 4
مختلف خطوط لکھ چکا ہوں. ایک تو بسیز کے کانٹیکس کے حوالے سے، پھر وہ جو اشتہار ڈالا تھا وہ والا، پھر 60 صفحوں کا اشتہاری مہم کے کانٹیکس کے حوالے سے، پھر میں نے وفاقی حکومت کی ایک پالیسی آنی تھی، اشتہار کیسے دینے ہیں، کون سی فرم کو دے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں. یہاں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہاں لوٹ مار چل رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. یہ ساری اطلاعات میں اکٹھی کر کے میں ایک پالیسی کی شکل میں یا ایک قانون کی شکل میں لانا چاہتا ہوں. اس کے لیے میری کوشش چل رہی ہے اور وہ میں کروں گا. 4 میں نے مختلف مراسلے لکھے اور تھوڑا سا انتظار جو کرنا پڑے گا نا. ابھی ہم مراسلے لکھے ہیں، اس کے پھر بعد کورٹ میں آنا ہے، تو میں نے اسی لیے یہ پہلی بات یہ کر دی ہے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر آئینی درخواست یہ میں دائر کروں گا لازمی، جو کہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ہی آئے گی درخواست اور وہاں ہی میں یہ معاملہ سارا لے کر جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ سارے سچ اور ایک ایک چیز آپ تک میں لا سکوں اور آپ سمجھ سکیں اس بات کو. باقی توہین عدالت مرضی ہے ان کی، فکس کریں یا نہ کریں، لگائیں یا نہ لگائیں، وہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے. اور سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ افریدی، جنرل یحییٰ سے جنرل جسٹس قاضی فائصہ کا سفر، جسٹس یحییٰ افریدی کا سفر قاضی فائصہ سے ہوتے ہر ایک باتیں کر رہے ہیں. اس میں وہ باتیں اب آپ نے فیصلہ کرنی. اگلی جو بات بڑی اہم ہے اور وہ ولادیمیر زیلنسکی والا معاملہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے کانٹیکس میں جو تلخ کلامی، معافی مانگنے سے انکار کرنا اور غیر ملکی میڈیا، جمعے کو جو دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں، وائس پریزیڈنٹ بھی بیٹھے تھے، ساری وہ ایک ایک چیز دیکھ لی. میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں. لیکن وہ کیا بتا رہی ہے کہ تاریخ کچھ سمت درست کر رہی ہے. جو بائیڈن کا دور تھا وہ تاریخ کی تباہی اور بربادی کا دور تھا. اس میں $350 ملین کی بات ہو رہی ہے، یعنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتنے پیسے لگ گئے، کیا ہوا، ملا کیا. اور بات ہو رہی ہے عالمی جنگ کے حوالے سے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. جو تلخی پیدا ہوئی، دونوں کے درمیان تکرار بھی ہوئی، اور صدر زیلنسکی سے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، ہماری وجہ سے جنگ سے صحیح سلامت نکل سکتے ہیں. اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا اس کی ساز و سامان نہ ہوتا تو جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتی. یوکرینی صدر نے متعدد بار امریکی صدر کی بات دینے کی کوشش کی، مگر ٹرمپ نے مولنے کا موقع نہیں دیا. اور مشترکہ پریس کانفرنس بقیہ سنی منسوخ کر دی گئی، اور یوکرینی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ کلامی معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا. اور جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں تھا. اگر ممکن ہوا تو دوبارہ وائٹ ہاؤس نہیں جاؤں گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، زیلنسکی کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ سوچیں، اگر یہ معاملہ، اگر جس طرح امریکہ اگر یہ اٹھا رہا ہے معاملہ، اگر باقی ممالک میں اٹھا لیا، بالخصوص اگر پاکستان کے حوالے سے اٹھا لیا، تو پھر کیا ہوگا. یہ سوچنے والی بات ہے. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کی توہین عدالت کی درخواست سپرنٹینڈنٹ اڈا جی ایل کو طلب کر لیا. 4 مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور وضاحت دیں کہ احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جیسے سرفراز ڈوگر نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ توہین عدالت کی خلاف ورزی ہے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ 11-12 مارچ تک جو ڈیٹیں ڈالی ہیں وہ ایسے نہیں ڈالی ہیں. میں بھی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروانے دیں گے. یہ سارا کچھ اس لیے رکھا ہے. اور اس میں کچھ اور لوگوں کے حوالے سے سن رہا ہوں. بہت ایک مذہبی رہنما کی شخصیت، نام نہیں میں لے رہا، جس کے حوالے سے میرے تک اطلاع ہے شاید ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے. پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس بار میں ویریفائی کر رہا ہوں. میرے پاس اطلاع ہے، ابھی کنفرم نہیں میں کر رہا اس بات کو. ٹھیک ہے نا جی. مذہبی شخصیت ہے بہت بڑی. اور ان دوران کیا کچھ کیا جا رہا ہے، عمران خان اس سارے معاملے میں فرنٹ لائن پہ آتے ہیں یا کیا بات کرتے ہیں، یہ ذرا سمجھ لیجئے گا. یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے. آپ مشکل بات نہیں ہوگا. 9 مئی کو ایک جو ہے نا پی سی ایل میں شہری جو ہے اس کا نام پی سی ایل سے نکالنے کے درخواست میں کیا ہوا، اس کا 9 مئی میں رکھا نام اور پی سی ایل میں نام ڈال دیا، بے گناہ قرار دے دیا، ضمانت کی درخواست واپس لے لی. ٹھیک ہے نا جی. اور 2 دسمبر 2023 کے حکومت پنجاب کے لیٹر کے مطابق جنوری 2024 میں ان کا نام پی سی ایل کی لسٹ میں ڈالا گیا. اظہار دہشت گردی کے آرڈر کے مطابق 5 اگست 2024 کو ضمانت قبل از گرفتاری واپس لے لی. تفتیشی افسر نے تفویض کے بعد پٹیشنر کو بے گناہ قرار دیا. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا یہ کیس عدالتی اختیار سے باہر ہے. پٹیشنر کے خلاف اس کے علاوہ 2 اور کیسز بھی ہیں. عدالت نے کا ریکارڈ پر کچھ پیش نہیں کیا. وفاقی حکومت کی منظوری سے پٹیشنر کا نام پی سی ایل میں ڈالا گیا اور نام پروسیس کیے بغیر ای سی ایل پر رکھنا انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے
اور عدالت نے حکم دیا کہ اس کا نام جو ہے وہ PCR کی لسٹ سے نکال دیا جائے۔ آخر میں 26 نومبر کے موقع پر رینجرز کی گاڑی پر چڑھانے کے کیس میں ملزم کی ضمانت ہوگی۔ ہاشم عباسی، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ 6 جو اہلکار ہیں شہید کرنے کا الزام تھا۔ سارے دہشت گردی کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ضمانت منظور کی، اور یہ والی جو بات ہے نا، اب یہاں سوال اٹھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بنیادی طور کے اوپر گاڑی کا حادثہ تھا، اس لیے اس کو انسداد دہشت گردی میں لایا نہیں جا سکتا۔ میں ابھی بڑا واضح سمجھتا ہوں کہ تیز رفتاری بھی اگر تھی تو انسداد دہشت گردی میں آتی نہیں ہے۔ رینجرز کا ہونا اپنی جگہ موجود ہے، اس کا باقی 9 مئی کے بارے سے کمپیریزن کرنا میں نہیں سمجھتا مناسب ہے۔ بلا وجہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو 9 مئی کے باقی کیس کے ساتھ اگر آپ گٹھی کریں گے تو بات نہیں آتی۔ اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔